بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مبارکہ کے آج دوسرے سبق میں ہم سنیں گے کہ وجہ تخلیق کائنات ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا کہ جب میں دوں تمہیں کتاب اور حکمت، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ اگر اس کی موجودگی میں سرور کائنات نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو اس نبی پر لازم ہے کہ وہ آپ کی رسالت عامہ پر ایمان لا کر آپ کی امت میں شامل ہونے کا شرف حاصل کرے اور اس طرح حضور کی دین کی تائید و نصرت کرے۔ اور تمام انبیاء نے یہی عہد اپنی امتوں سے لیا۔ پتہ چلا کہ جس طرح تمام انبیاء اللہ کی توحید کا اعلان کرتے رہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی خوشخبریاں بھی دیتے رہے۔ صاحب روح المعانی السید محمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارفین کا کہنا ہے نبی مطلق رسول حقیقی اور مستقل شریعت لانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جملہ انبیاء و مرسلین آپ کے تابع ہیں۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس آیت کریمہ کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کنت اولہم فی الخلق وآخرہم فی البعث، کہ پیدائش میں سب سے پہلے تھا اور بعثت میں سب نبیوں کے بعد ہوں۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی بعثت تمام انبیاء و مرسلین کے بعد ہوئی، لیکن تخلیق میں اولیت کا شرف حضور فخر الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے کہ آپ ہی سید الانبیاء والمرسلین ہیں اور آپ ہی خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے خبر دیں وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے جابر، بے شک اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیر تحریر فرما دی تھی، اور جو کچھ ام الکتاب میں لکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ بلا شبہ اللہ جل مجدہ نے ارواح کو اجسام سے پہلے پیدا فرمایا۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کنت نبیا و آدم بین الماء والطین سے ثابت ہوا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی مقدس روح یا حقیقت محمدیہ وہ ہے کہ عقل کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں، اسے اللہ ہی جان سکتا ہے، یا وہ جان سکتا ہے جسے نور الہی کی امداد میسر ہو۔ بس حقیقت محمدیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق کی پیدائش سے پہلے تاج نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ کی نبوت کا اعلان کر دیا گیا، آپ کا نام مبارک عرش الہی پر لکھ دیا گیا تاکہ ملائکہ اور دیگر مخلوق اللہ کے دربار میں آپ کے بلند و بالا مرتبے کو پہچان سکیں۔ بس حقیقت محمدیہ اول مخلوق ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ جل مجدہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا فرمایا تو اسے دیگر انبیاء کے انوار پر تجلی فرمانے کا حکم دیا۔ پس اس تجلی سے حیرت زدہ ہو کر وہ عرض گزار ہوئے یا اللہ یہ کس کا نور ہے جس نے ہمارے نور کو پھیکا کر دیا؟ ارشاد ہوا یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے۔ حضرت کعب احبار نے بیان فرمایا کہ جب اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ زمین کے اس مقدس حصے سے مٹی لاؤ جسے زمین کا قلب، اس کی رونق اور اس کا نور کہنا چاہیے۔
بس جبرائیل جنت اور ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے ہمراہ زمین پر آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کے مقام سے مٹی لی جو سفید چکنی اور چمکیلی تھی، اسے نہر تسنیم کے پانی سے دھویا، گوندھا جو سفید موتی کی طرح ہو گئی جس سے زبردست شعائیں نکل رہی تھیں۔ پھر اس مٹی کو لے کر عرش و کرسی کا طواف کیا، اسے لے کر آسمان و زمین، پہاڑ اور سمندروں میں گھومے، چنانچہ تمام فرشتوں اور مخلوق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند مقام اور اوصاف جمیلہ کا علم ہو گیا قبل اس کے کہ آدم کو پتہ چلتا۔ عوارف المعارف میں ہے کہ جب پانی سے طوفانی لہریں اٹھیں تو اس نے مختلف اطراف میں پانی کے جھاگ پھینک دیے، پس جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر آپ کے روضہ مبارکہ کے مقام پر پہنچا، اس لیے آپ مکی اور مدنی کہلائے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے روایت بیان کی کہ حضرت آدم علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رب العالمین، تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی؟ ارشاد ہوا، آدم سر اوپر اٹھاؤ۔ حضرت آدم نے سر اٹھایا تو نور محمدی کو عرش کے پردوں پر چمکتے دیکھا۔ ارشاد باری تعالی ہوا، یہ تمہاری اولاد میں سے ایک نبی معظم کا چمکتا نور ہے جس کا نام مبارک آسمانوں پر احمد اور زمین پر محمد ہوگا۔ اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو میں تمہیں نہ پیدا کرتا اور نہ ہی آسمانوں اور زمینوں کو، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، پس اگر آپ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا نہ زمینوں کو۔ تو پتہ چلا اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف، ان کے اجسام کی کب ثانی ہے۔ روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے، اور آپ ہی ہیں وجہ تخلیق کائنات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔